نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین و سامعات، سب سے پہلے آقائے نعمت روحی فدا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، رمضان کا مبارک مہینہ بہت جلد سایہ فگن ہونے والا ہے. ہمیں چاہیے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کی ہم معلومات کریں اور مبارک مہینہ کے آنے سے قبل مکمل طور پر کمر بستہ ہو جائیں. اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ویسے تو رمضان کا پورا مہینہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ عز و جل جمعہ کو یعنی رمضان المبارک کے جمعہ کو الگ خصوصیت عطا فرمائی ہے. یعنی جب جمعہ کی شب آتی ہے، یعنی جمعرات کا دن ختم ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے. حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جمعہ کی ہر سات میں اپنے گناہگار بندے کو 10 لاکھ کی تعداد میں جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یعنی ہر سات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندے کو 10 لاکھ کی تعداد میں جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور کتنی ساعتیں ہو گئیں؟ 24 گھنٹے کے اندر کتنی ساعتیں ہیں آپ جوڑ لیں. ان ساعتوں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک رمضان المبارک کے جمعہ کی شب سے لے کر کے سنیچر کی شب شروع ہونے سے پہلے ہر لمحہ 10 لاکھ گناہگار کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، پورے رمضان میں اللہ تبارک و تعالی جتنے گناہگار بندے کو بخشتا ہے، جہنم سے آزاد فرماتا ہے. جب مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جتنے کو جہنم سے آزاد فرمایا تھا، اتنی تعداد میں اس شب میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یہ رب کا کرم دیکھیں، اس کی عنایتیں ملاحظہ فرمائیں. اللہ اللہ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، جب بندہ مومن رمضان المبارک کے مبارک مہینہ میں اپنے بستر پر جاتا ہے سونے کے لیے، اور جب بستر سے اٹھتا ہے تو بستر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کرتا ہے، یا الہ العالمین اپنے اس بندے کو جنت کا بستر عطا فرما. جب بندہ مومن کھانے کے لیے پلیٹ لیتا ہے، پلیٹ پروردگار عالم کی حضور دعا کرتی ہے، یا الہ العالمین تیرے اس بندے کو جنت کی پلیٹ عطا فرما. جب وہ کپڑا پہنتا ہے، اس کا کپڑا پروردگار عالم کی حضور عرض کرتا ہے، یا الہ العالمین تو اپنے اس بندے کو جنت کا بہترین کپڑا عطا فرما. جب وہ جوتا پہنتا ہے، جوتا پروردگار عالم کی حضور عرض کرتا ہے، یا الہ العالمین تو اپنے اس بندے کو
پل صراط کا سفر آسان فرما۔ اور جب وہ پانی پیتا ہے تو پانی پروردگار عالم کے حضور عرض کرتا ہے یا الہ العالمین، تو اپنے اس بندے کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقدس ہاتھ سے حوض کوثر پر اسے سیراب فرما۔ اللہ اکبر۔ یعنی بندہ مومن جب رمضان المبارک میں جو بھی کام کرتا ہے وہ کام پروردگار عالم کے حضور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ اسے یہاں بھی کامیابی عطا فرما، یہاں سے جانے کے بعد جب قبر کی منزل ہو وہاں بھی کامیابی عطا فرما، جب حشر کی منزل ہو وہاں بھی کامیابی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ آقا نعمت روحی فدا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزوں کو تین چیزوں میں مخفی رکھا ہے۔ ایک اطاعت کو اپنی رضا میں، یعنی اپنی رضا کو اطاعت میں۔ اگر بندہ مومن پروردگار عالم کی اطاعت کرتا ہے، جو بھی اطاعت ہو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو پروردگار عالم اپنے اس بندے سے راضی ہو کر کے اپنے اس بندے کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اور پروردگار عالم اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں مخفی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب ناراض ہوتا ہے تو آپ چھوٹا سے چھوٹا عمل کریں جو آپ کے لیے خیر نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اپنی ناراضگی کی بنیاد پر اپنے اس بندے کو جہنم کا حقدار بنا دے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں مخفی رکھا ہے۔ تو یہ تین چیز ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ کے ولی ہے، لیکن آپ کی سمجھ ایسی نہیں، آپ کی لیاقت ایسی نہیں، آپ کی صلاحیت ایسی نہیں کہ آپ اللہ کے ولی کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ جہاں کثیر تعداد ہو وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا ایک بندہ ولی کی شکل میں رہتا ہے، لیکن ہم اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے، ہم اس حقیقت کو آشکارا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ قابلیت نہیں ہے۔ ہاں اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کو دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں یقیناً یہ اللہ والے ہیں۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، ہماری آپ سے گزارش ہے، التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ان باتوں کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے ہمیشہ اطاعت الہی میں لگے رہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے خود کو دور رکھیں۔ اور آپ کہیں بھی دیکھیں کسی جماعت کو، تو آپ کسی جماعت کو دیکھنے کے بعد آپ کی جو نظر ہو ایسی نظر ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھیں اور دیکھنے کا انداز کچھ اور ہو، تو وہاں ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی ولی ہو اور آپ کا دیکھنا ان کو ناگوار گزر جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بندے جو ہوتے ہیں، ولی کامل جو ہوتے ہیں، ان پر اگر آپ نے غلط نگاہ ڈالا، آپ نے غلط طریقے سے انہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم کے حضور اپنی نگاہ کو اٹھا لے تو آپ کی کشتی غرق ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کہیں بھی کسی جماعت کو دیکھیں تو اپنے اخلاق کا اظہار کرے، محبت کا اظہار کرے، اور ان کو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ دیکھنے کے بعد آپ کو جب لوگ واپس دیکھیں، دیکھ کر ان کے احساسات اس طریقے سے اجاگر ہو جائیں کہ گویا کہ آپ ان کو اس طریقے سے دیکھ رہے تھے، گویا کہ آپ کے دل میں ان کی محبت ہے، انسیت ہے، اور آپ کا دل بالکل مانوس ہو چکا ہے اللہ والوں سے۔ لہٰذا اگر آپ کا ایسا تجزیہ رہا، آپ کا ایسا نظریہ رہا، آپ کی یہ فکر رہی، یقیناً پروردگار عالم فضل فرمائے گا۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، ان باتوں پر پروردگار عالم ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔